وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام العفو پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو العفو ہے، درگزر کرنے اور پردہ پوشی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ دوسرے بندوں کے عیب اور ان کی کوتاہیاں اور ان کے گناہ اور ان کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ العفو کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے مٹانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، گویا کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح ایک معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، یعنی گناہ کو دیکھنا لیکن اس پر سوال نہ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک اور معنی ہے سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ معنی آتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا اور ختم کرنا۔ اسی طرح ایک اور معنی ہے آسانی پیدا کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا۔ تو جب انسان وضو کے قابل نہیں ہوتا یا وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیمم کی سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا تو رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کرنے کی رخصت اور اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہے زائد چیز، یہ کثرت اور اضافے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی ان کے حق سے کہیں زیادہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس کا عفو و کرم دو طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام تو اس کا ساری مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ اگر روز ہونے والے گناہوں کی مقدار کو دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے فتنے فساد ہو رہے ہیں اور لوگ دن رات جو ہے وہ گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر نہ کرے، انہیں ہر روز معاف نہ کرے، تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے۔ انسان کیا، جانور بھی، کوئی جاندار زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر باقی نہ رہے، لیکن وہ سب سے عفو درگزر کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک خاص عفو ہوتا ہے، خاص معافی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ان بندوں کے لیے ہوتی ہے جو توبہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو مٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو رب ان سے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 99 میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا بھی ہے تاکہ بندہ آئندہ بڑی غلطیاں کرنے سے بچ جائے۔ انسان کی بہت سی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا ہی نہیں، وہ اپنے عفو و کرم کی بنا پر، اپنی رحمت اور شفقت اور محبت کی بنا پر ان کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں آتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، اور وہ بہت زیادہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ دوسروں کے عیب اچھالے، اور خود بندے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے عیبوں کو خود کھولے یا ان کا ذکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا دے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں گناہ کا کام کیا ہے،
یعنی اپنا گناہ خود اپنے منہ سے بول کر لوگوں کو بتانے لگے۔ رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اپنے منہ سے اپنے گناہ کھولنے لگا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر خود ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی ہم خود بھی اپنی بھلائی نہیں جانتے، ہم خود بھی اپنے اوپر وہ احسان نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر احسان فرماتا ہے، اور اس کا احسان اس سے بھی آگے درجے کا ہے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں معافی کے کچھ اور طریقے بھی بتائے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 میں آتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ تو گویا جو شخص ایمان لے آتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام لانا، ہجرت کرنا تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کا کوئی کام بھی جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ یا رب اس کی وجہ سے تو میرے پچھلے گناہ اور قصور معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں، دنیا میں بھی اپنا ایک خاص رول پلے کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور اسی طرح اپنی آخرت کو بھی بہترین بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، ورنہ وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اوپر اتنا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اتنی مشکل اس کے لیے ہو جاتی ہے اگر اس کے گناہ جمع ہوتے رہیں کہ وہ انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے اگر وہ اب نیکی کے کام شروع کر دے تو اس کے پچھلے سارے بوجھ ہٹ جائیں گے۔ بہت سے لوگ نیکی میں شرمندگی کے مارے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ میں اتنا کچھ غلط کر چکا ہوں، اب میری توبہ کیسے ہوگی، اور میں نیکی کروں بھی تو اس کا کیا فائدہ۔ شیطان اس کو بار بار مایوس کرتا ہے۔ ایسے میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو چاہیے کہ وہ آج میں جئیں، ماضی میں نہیں جئیں۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، وہ ہاتھ سے نکل چکا، اب اس کا ازالہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، اتنی بہترین رہنمائی ہمیں دی کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کے بوجھوں اور غموں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے بدن کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ویسے بھی انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کو پاک صاف ہونے کا احساس ہوتا ہے اور بوجھ کے ہٹنے کا اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو کہ جس میں وہ خود کو بہت بوجھل محسوس کر رہا ہو تو اٹھ کر وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں بندوں کو معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نہ رکھا ہو، لیکن اگر بندے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس پر نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جب بھی انسان سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے اور وہ دعا مانگتا ہے اور وہ مغفرت مانگتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گناہوں کو دور کر دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، جب وہ مشکل لگ رہا ہو، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا
صدقہ کرنا اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح حج کرنا، حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر حج کے موقع پر یا عمرے کے طواف کے موقع پر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا استلام گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ خطائیں سب گر کر جھڑ جاتی ہیں اور انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ذکر اذکار کرنا، لا الہ الا اللہ تو ہے ہی، اسی طرح باقی تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا انسان کے گناہوں کو کثرت کے باوجود معاف کروا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھنا، ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح توبہ بھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کر لینے والا، پلٹ آنے والا، اپنی اصلاح کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے، اگر توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک کر صاف ہو جاتا ہے، یہ دھبا دور ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرے تو یہ دھبا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو کوئی بھی دکھ، کوئی بیماری، کوئی رنج، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آزمائشیں گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اچھی طرح پہچان جاتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سے عافیت مانگیں، دعائیں کریں، عفو درگزر مانگیں، خصوصاً رمضان کی طاق راتوں میں اللہ کے اس نام کا واسطہ دے کر دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ پھر اسی طرح عافیت جیسی نعمت کی اہمیت جان کر خصوصاً اس کے لیے دعا کرنا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا اسی جگہ گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا اللہ سے درگزر اور عافیت کی درخواست کیا کرو، کیونکہ یقیناً ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتي وعامر روعاتي، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین و دنیا میں، اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میرے عیوب چھپا دے، میرے دل کو مامون کر دے اور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں نیچے سے ہلاک کیے جانے سے۔ پھر میت کے گناہوں کی معافی میں بھی خصوصاً اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عفو درگزر کی درخواست کی جاتی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ،
یہ دعا طویل ہے لیکن شروع میں آتا ہے جس کے معنی ہیں کہ اللہ اس میت کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت عطا فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کریں تو اپنے اندر اس خوبی کو لائیں، یعنی ہم بندوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ ایک طرف گناہوں کی معافی مانگتے رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بندوں کے ہاں بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر اختیار کیا۔ فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم میں سے کسی کی کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے بدلہ نہ لیں۔ پھر اسی طرح خادموں سے درگزر کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 بار معاف کرو۔ مختلف طرح سے درگزر کرنے کی مثالیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف دینے والی باتوں کو بھی سن کر درگزر فرما دیا کرتے تھے اور دشمنوں سے درگزر کرتے تھے، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے۔ صرف یہ کہ معاف کرتے بلکہ ان کو دعا بھی دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتے کہ دوسروں کو معاف کر دیں۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے لوگ ہیں، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔